नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन इकराम, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आप देख रहे हैं तर्जुमा तफसीर चैनल। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामीन इकराम, आज के पुरफितन दौर में जबकि हर तरफ बुराई का दौर दौरा है, जहालत आयां है, बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो कि होना नहीं चाहिए। ऐसे में हमें कुरान को मजबूती से थामने की ज़रूरत है, कुरान को समझने की ज़रूरत है। और जब इस सूरत में कि आप लोगों को घर बैठे बग़ैर किसी मुशक्क़त के कुरान सीखने के लिए मिल रहा हो और अगर आप उसे नज़रअंदाज करके आगे बढ़ जाएं, तो यकीन जानिए कल रोज़े माशर हमें इसका जवाब देना होगा। आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि इस्लाम की मालूमात, कुरान का इल्म आपको जहाँ से भी मिले उसे खुश आमदीद कहें ताकि अपनी रूहों को पाक कर सकें। ऐसे नाजुक हालात में हमें कुरान का मुताला करना चाहिए, हमें कुरान को समझना चाहिए, कुरान को सीखना चाहिए। अल्लाह पाक हमें कुरान की समझ अता फरमाए, आमीन। शुरू करते हैं आज का सबक। आज हमारा सबक सूरह निसा की आयत नंबर 25 है। बहुत ही अहम ये सूरत है। निसा जिसका नाम ही औरतों के मुतालिक है, यानी निसा अरबी में औरत को कहा जाता है, औरतों को कहा जाता है। तो इसमें कितनी ज़्यादा बातें होंगी जो कि औरतों के लिए बहुत ज़रूरी हैं, औरतों के सुनने के लिए, समझने के लिए कि ज़िंदगी में, मुआशरे में ज़िंदगी कैसे गुजारी जाए और किस तरह ज़िंदगी गुजारी जाए, कितनी तफसील से इस चीज़ का ज़िक्र है। तो अमल की नीयत से, सवाब की नीयत से सुना करें। शुरू करते हैं सबक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमन लम यस्तति मिनकुम तौलन अन यनकिहल मुहसनातिल मुमिनात। देखिए, इससे पहले जो आयत गुजरी हैं उसमें निकाह के ही मुतल्लिक शरई अहकाम तमाम जो है उनका ज़िक्र हो गया कि कौन कौन सी औरतें हैं जिनसे निकाह हराम है। तो यहाँ पे अब बांदियों से निकाह उसके बारे में ज़िक्र आ रहा है इस आयत मुबारका में। तो चलते हैं तर्जुमे की तरफ, आयत को समझने की तरफ। वमन लम यस्तति मिनकुम, और जो कोई तुम में से ताकत ना रखता हो, तौला मकदूर की, अयन की हल मुहसनातिल मुमिनात, ये कि वो निकाह में लाए या निकाह करे मुसलमान औरतों से, आज़ाद औरतों से। फ़मिम्मा मलकत ऐमानुकुम, पस वो जिनके मालिक हुए तुम्हारे हाथ, मिन फ़तायातिकुमुल मुमिनात, मिन फ़तायातिकुमुल मुमिनात, तुम्हारी मोमिना बांदियों में से। यानी देखिए, यहाँ ये बताया जा रहा है कि अगर तुम में से कोई आज़ाद औरत, मुसलमान आज़ाद औरत से निकाह की ताकत नहीं रखता, ताकत से मुराद इतनी वो कुदरत नहीं रखता, यानी ज़ाहिर है आज़ाद औरत से निकाह किया जाएगा, उसका हक़ महर तो पूरा देना लाजिम है। कोई उसको हक़ महर देने की ताकत नहीं रखता तो वो मोमिना बांदी और बांदियाँ जो होंगी उनसे निकाह करें। वल्लाहु आलमु बि ईमानिकुम, और अल्लाह खूब जानते हैं तुम्हारे ईमान को। बाज़ुकुम मिन बाज़ी, और तुम्हारे बाज़ में से हैं। फनकिहुहुन्ना बिइज़्नी, बस उनसे निकाह करो बिइज़्नी अहलिहिन्ना, उनके मालिकों की इजाज़त से। यानी अगर किसी ने बांदी से निकाह करना है तो जो बांदी का मालिक है उससे इजाज़त ली जाएगी। वआतुहुन्ना उजूरहुन्ना बिलमारूफ़ी, और दे दो उनको उनका महर दस्तूर के मुताबिक। मोहसनातिन गैर मुसाफ़िहातिन, मोहसनातिन वो पाक औरतें हों, कैद में आने वालियाँ हों, मोहसनाती कैद में आने वालियाँ हों, गैर मुसाफ़िहातिन ना के मस्ती निकालने वालियाँ, वला मुत्तखिज़ाति अख़दानिन, और ना ही छुपी हुई दोस्तियाँ निकालने वालियाँ हों। फ़इज़ा उहसिन्ना, पस अगर, फ़इज़ा पस जब, उहसिन्ना वो कैद निकाह में आ जाएं, फ़इन आतैन बिफ़ाहिशतिन, पस अगर उनमें से कोई आए बेहयाई की तरफ, फ़अलैहिन्ना, पस उन पर निसफ़ है, आधा है, मा अलल मुहसनाति मिनल अज़ाब, उस अज़ाब में, उस सज़ा में से जो कि होगी आज़ाद मुसलमान औरत पर। यानी जब बांदियों से निकाह कर लिया जाए और अगर वो कोई बेहयाई का इर्तिकाब कर बैठें
تو جتنی سزا ایک آزاد مسلمان عورت کو دی جائے گی اس سے آدھی باندی کے لیے ہے۔ یہ بھی تب کی بات ہے جب ابھی یہ سنسار کا رجم کرنے کا یعنی زنا کے بارے میں کوئی واضح طور پہ شریعت کے کوئی احکامات ابھی لاگو نہیں ہوئے تھے، تو اس وقت کی یہ بات ہے۔ ذالک لمن خشی العنۃ منکم، اب یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ ذالک یہ سب، عنۃ یہ تکلیف یعنی کہ زنا کس لیے ہے، یہ سزا جو ہے وہ کس لیے ہے، ذالک اس شخص کے لیے، لمن خشی العنۃ منکم جو کوئی تم میں سے ڈرے تکلیف میں پڑنے سے، وان تصبروا اور اگر تم صبر کرو، خیر لکم یہ بہتر ہے تمہارے لیے، واللہ غفور الرحیم اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ دیکھیں یہاں پہ آیت مبارکہ میں جو جس چیز کی وضاحت کی گئی ہے وہ کیا ہے کہ اس سے پہلے جیسا بھی میں نے پہلے ابتدا میں بتایا کہ نکاح کے احکام چلے آ رہے ہیں، اسی لیے اسی کے ذیل میں اب شرعی باندیوں کے ساتھ نکاح کرنے کا ذکر شروع ہوا ہے، اور پھر انہی کے متعلق حد کا حکم بھی بیان کر دیا کہ باندی اور غلام کی حد آزاد عورت مرد سے مختلف ہوتی ہے۔ طولاً جو لفظ آیا، طول قدرت کو کہتے ہیں، غنا کو کہتے ہیں یعنی مالداری کو۔ تو آیت مبارکہ کا مطلب یہ ہے کہ جس کو آزاد عورتوں سے نکاح کرنے کی قدرت نہ ہو یا اس کا سامان اس کے پاس میسر نہ ہو تو وہ مومن باندیوں سے نکاح کر سکتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جہاں تک ممکن ہو آزاد عورت سے ہی نکاح کرنا چاہیے، باندی سے نکاح نہ کریں۔ اگر باندی سے نکاح کرنا پڑ ہی جائے تو مومن باندی ہی تلاش کی جائے گی۔ بہرحال باندی کے نکاح سے بچنا آزاد مرد کے لیے ہر حال میں بہتر ہے۔ اگر مجبوراً کرنا ہو تو مومن باندی سے نکاح کرے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ باندی سے جو اولاد پیدا ہو اس شخص کی غلام ہوتی ہے جو کہ باندی کا مالک ہوگا۔ تو اولاد کو غلامی سے بچانے کے لیے اور مومن بنانے کے لیے ضروری ہے بچوں کی ماں آزاد عورت ہو، اگر باندی ہو تو کم از کم مومنہ ضرور ہو۔ اب آگے فرمایا واللہ اعلم بایمانکم بعضکم من بعض، یعنی کہ کیا مراد ہے یہاں سے، اللہ کو تمہارے ایمان کا خوب علم ہے۔ ایمان وجہ فضیلت ہے، بعض مرتبہ غلام اور باندیاں جو ہوتی ہیں وہ ایمانی مرتبے میں آزاد مرد اور عورت سے زیادہ حد میں بڑی ہوتی ہیں، اور اس لیے مومن باندی سے نکاح کرنے کو قابل نفرت نہ جانا جائے بلکہ اس کے ایمان کی قدر کی جائے۔ آخر میں فرمایا بعضکم من بعض، تمہارے بعض سے ہیں، یعنی آزاد اور غلام سب ایک ہی جنس بنی آدم سے تعلق رکھتے ہیں، سب ایک ہی نفس سے پیدا ہوئے ہیں، فضیلت کا مدار صرف اور صرف ایمان پر ہے۔ پھر آگے آ گیا فانکحوہن بإذن اہلہن وأتوہن، یعنی کہ بالمعروف، یعنی باندیوں سے نکاح ان کے مالکوں کی اجازت سے کرو، اگر وہ اجازت نہ دیں تو باندیوں کا نکاح صحیح نہیں ہوگا، اس لیے کہ باندی کو خود اپنے نفس پر ولایت حاصل نہیں ہوتی۔ یہی حکم غلام کا بھی ہے۔ پھر فرمایا باندیوں سے نکاح کرو اس حال میں کہ وہ پاک دامن ہوں، نہ کہ مصافحات یعنی اعلانیہ زنا کرنے والیاں نہ ہوں، اور نہ ہی خفیہ طور پر آشنا رکھنے والی ہوں۔ وہ اس جگہ باندیوں کے بارے میں فرمایا کہ نکاح کے لیے پاک دامن باندیوں کو تلاش کرو، لیکن آزاد جو زانیہ ہو اس سے نکاح سے بچنا بہت افضل ہے۔ آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ آزاد کے ساتھ نکاح کی قدرت نہ ہو تو باندی کے ساتھ نکاح کرو۔ اس سے ثابت ہوا کہ اگر متاع جائز ہے، اس آیت مبارکہ سے یہ ثابت ہو گیا کہ متاع جائز نہیں ہے، اس لیے اگر متاع جائز ہوتا تو آزاد کے ساتھ نکاح کے عدم استطاعت کی صورت میں کسی شخص کے لیے آسان ترین صورت متاع کرنے کی تھی، اس میں جنسی خواہش بھی پوری ہو جاتی اور مالی بوجھ بھی نکاح کے مقابلے میں بہت کم ہوتا۔ نیز آیت مبارکہ میں محصنات غیر مصافحات کے ساتھ باندیوں کی صفت بیان کی گئی، اور متاع کی صورت میں صفا ہی صفا ہے، ایک عورت قلیل مدت میں متعدد اشخاص کے استعمال میں آئے، تو یہ چیز بالکل اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ پھر فرمایا فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ آتِينَ بِفَاحِشَةٍ، جب باندیاں نکاح میں آ گئیں، ان کے پاک دامن رہنے کا انتظام بھی ہو گیا، اب اگر زنا کر بیٹھیں تو ان کو سزا اس سے آدھی ملے گی جو آزاد عورت کے لیے مقرر ہے، تو اس سے غیر شادی شدہ آزاد عورت مراد ہے۔ غیر شادی شدہ آزاد مرد عورت سے اگر زنا کا صدور ہو جائے تو اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ تو اس کا ذکر
آگے انشاءاللہ سورہ نور میں بھی تفصیل سے آئے گا۔ ذالکا لمن خشی العنت منکم، یعنی باندیوں سے نکاح کرنے کی اجازت اس شخص کے لیے ہے جس کو زنا میں پڑ جانے کا اندیشہ ہو۔ وَإِن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم یعنی باوجود اندیشہ زنا کے اگر صبر کر لو، اپنے نفسوں کو پاک دامن رکھ سکو، تو یہ تمہارے لیے اس بات سے زیادہ بہتر ہوگا کہ تم باندیوں سے نکاح کرو۔ پھر آیت کے آخر میں فرمایا اللہ غفور الرحیم، یعنی باندیوں سے نکاح کرنا مکروہ ہے، اگر اس کراہت پر عمل کر لوگے تب بھی اللہ معاف فرما دیں گے، اور وہ رحم والا بھی ہے کیونکہ اس نے باندیوں سے نکاح کی اجازت دے دی اور اس کو ممنوع قرار نہیں دیا۔ صدق اللہ العظیم۔ سامعین کرام، یہاں آج آیت نمبر 25 سورہ نساء کی مکمل ہوئی۔ انشاءاللہ ایک نئے سبق کے ساتھ، قرآن کے ایک نئے حکم کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس قرآن کو ہمارے لیے توشہ آخرت بنائے، آمین۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔